بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عورت کا واقعہ سنائیں گے جو خود پر بہت ناز کرتی تھی، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ غرور و تکبر اس کی فطرت میں بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ اس عورت کا پورا قصہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مکہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ ایک دن وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے آپ پر بے انتہا ناز و فخر کرنے لگی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میرے جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھتا تو وہ کہتی کہ کوئی ہے میرے جیسا خوبصورت جسے کوئی مرد دیکھے اور میری تمنا نہ کرے۔ اس پر اس کے خاوند نے اسے کہا، ہاں، عبید بن عمیر ہیں جو مسجد نبوی میں خطابت کیا کرتے ہیں اور مسجد نبوی میں درس دیا کرتے ہیں، بہت عبادت گزار اور باحیا بزرگ ہیں۔ اس عورت کے خاوند نے ان کا نام اپنی بیوی کے سامنے لے دیا۔ اس پر وہ عورت بولتی ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے مجھ پر فدا ہوتے ہیں۔ اس بات پر اس کے شوہر نے اسے اجازت دے دی۔ جب عورت کو اجازت ملی تو وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کھڑی ہوئی۔ جب عبید بن عمیر مسجد سے باہر نکلے تو اس عورت نے یہ ظاہر کیا جیسے اسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ عبید بن عمیر چونکہ مسجد نبوی کے ذمہ داروں میں سے تھے اور خطابت کا کام انجام دیا کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے، اس لیے آپ اس عورت کی بات سن کر مسئلہ سننے کھڑے ہو گئے۔ اپنا مسئلہ بتاتے بتاتے اس عورت نے اپنا نقاب ہٹا دیا، یہ سوچ کر کہ جب عبید بن عمیر میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو مجھ پر فدا ہو جائیں گے۔ جب اس عورت نے اپنا نقاب ہٹایا تو عبید بن عمیر نے اپنی نظریں ہٹا لیں اور عبید بن عمیر نے فرمایا، تم کیوں اس کام کے بارے میں سوچتی ہو جس کا انجام برا ہے، جس سے تمہارا دین اور دنیا دونوں میں تمہیں ذلت ملے گی۔ عبید بن عمیر نے اتنی درد کی شدت کے ساتھ یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے کہ اس عورت کو شرم آ گئی اور وہ گھر لوٹ گئی۔ اس کے خاوند نے پوچھا کہ کیا ہوا عبید بن عمیر کا؟ تو اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ کیا مرد ہی نیک ہو سکتے ہیں، عورت نیک نہیں ہو سکتی؟ کیا صرف عبید بن عمیر ہی نیک ہو سکتے ہیں؟ اس نے بھی نیک عورت بننے کا ارادہ کیا۔ اس واقعے کے بعد اس عورت کی زندگی ہی بدل گئی، عبادت گزار با پردہ زندگی گزارنے لگی۔ ہر رات اپنے شوہر سے پوچھتی، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر شوہر منع کر دیتا تو ساری رات وہ عبادت کرتی رہتی۔ اس کا شوہر لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ عبید بن عمیر نے ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا بول دیا کہ میری عورت ہی تبدیل ہو گئی، بدل گئی اور وہ ایک نیک راہبہ عورت بن گئی، وہ ایک نیک پرہیزگار عورت بن گئی۔ عبید بن عمیر کی بات میں اتنی تاثیر اس لیے تھی کیونکہ وہ اللہ کے نیک پرہیزگار عبادت گزار بندے تھے۔ ان کی بات میں اللہ نے اثر پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے جو بات کہی وہ سیدھی اس عورت کے دل میں اتری اور وہ نیک عورت بن گئی۔ کیا بڑا ہو کیا بچہ، ان کی بات ہر ایک کے دل میں اثر کرتی تھی۔ عبید بن عمیر کو اللہ پاک نے بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جس طرح اس بھٹکی ہوئی عورت کے دل پر عبید بن عمیر کی بات نے اثر کیا، اس کی وجہ سے اس عورت کی زندگی میں وہ بدلاؤ پیدا ہوا کہ پھر مرتے دم تک وہ عورت سیدھے راستے پر رہی، اپنے شوہر کی وفادار اور خدمت گزار بن گئی، دنیا کی برائیوں سے خود کو دور کر لیا اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنے لگی، نیک اور عبادت گزار عورت بن گئی۔ عبید بن عمیر کی بات کا ایسا اثر ہوا اس عورت کے دل پر کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی، دنیا اور آخرت میں اسے اللہ نے عزت اور بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔